نماز کا حکم۔ اب مسبوق کسے کہتے ہیں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں۔ مسبوق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ جس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں، اس شخص کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ مسبوق شخص جب اپنی بقیہ نماز ادا کرے تو کیسے ادا کرے؟ اس کی کافی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر کھڑا کب ہوگا، کھڑے ہو کر سب سے پہلے کیا پڑھے گا، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا، اور سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے۔ مسبوق سے اگر کوئی ایسا سہو ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ مسبوق سے اگر فرض کوئی چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ میں سے ہر ایک شخص کو یہ مسئلہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ سے جماعت کے ساتھ 1 رکعت چھوٹ سکتی ہے، 2-3 رکعتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے فوری بعد کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی پہلا سلام دائیں طرف امام نے سلام پھیرا تو مسبوق فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تو پھر مسبوق شخص کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امام نے جو پہلا سلام پھیرا ہے وہ سجدہ سہو کا سلام پھیرا، اس پر سجدہ سہو واجب ہو تو دوبارہ آپ کو لوٹنا پڑے گا، دوبارہ آ کر سجدہ سہو کرنا، تو اس لیے انتظار کریں دونوں سلاموں کا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسبوق شخص جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہو کر سب سے پہلے وہ ثنا پڑھے گا، یعنی وہ اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا۔ ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع پڑھے گا۔ 2 باتیں مکمل ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اگر امام کے ساتھ وہ نماز پر مسبوق شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس دوران امام کو سہو ہو جاتا ہے اور امام سجدہ سہو کرتا ہے، تو مسبوق کو بھی چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو ادا کرے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جس کا خیال شاید عام طور پر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ اس بات۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ مسبوق شخص سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، کیونکہ سلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جب امام سجدہ سہو کا سلام پھیر رہا ہے تو اس وقت مسبوق شخص امام کے ساتھ دائیں طرف کا سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ وہ 2 سجدے جو امام کر رہا ہے وہ اس میں شامل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ بالفرض محال مسبوق شخص نے سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ پھیر دیا اور جان بوجھ کر اس نے پھیر دیا، اس کو یاد تھا کہ میری نماز ابھی تک باقی ہے اور اس نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر غلطی سے یا بھول سے اس نے سلام پھیر دیا، یعنی اس کو یاد نہیں تھا کہ میری نماز بھی باقی ہے، 1-2 رکعتیں میری باقی ہیں، اگر غلطی سے سلام پھیر دیا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی اور نہ ہی سجدہ سہو اس پر باقی۔ 3 باتیں مکمل ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ مسبوق شخص سے اگر کوئی ایسا سہو ہو جاتا ہے، یعنی بقیہ نماز ادا کرتے ہوئے بقیہ جو رکعتیں چھوٹی ہیں اس کی، وہ رکعتیں ادا کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی سہو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، وہ کرے گا سجدہ سہو۔ ٹھیک ہوگی بات۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اگر مسبوق شخص سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، فرض بقیہ نماز ادا کرتے ہوئے، امام کے پیچھے نہیں، بقیہ نماز ادا کرتے ہوئے، بقیہ رکعتیں ادا کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، فرض اس کو کوئی رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہے، وہ اثر نو اس کی بھی دوبارہ نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہوگا۔